السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ تشنگی یارم کا ایپیسوڈ جو ہے آج وہ ہے 21۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا جو ایپیسوڈ ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو مل سکے۔ جی تو ناول کی طرف چلتے ہیں۔ عشق رخ میں نے آپ کو شروع میں تشنگی یارم بتایا، سوری۔ عشق رخ ناول بائی عائشہ نور، قسط 21۔ فاطمہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا عدنان اس کے ساتھ لیٹا سو رہا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ 4 دنوں سے سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ تھک گئی تھی ایسے لیٹی لیٹی۔ فاطمہ تھوڑی سی کسمسائی۔ اسے پھر سے درد کی ٹیس اٹھی۔ اس نے فوراً سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے، کہیں اس کی آواز سے عدنان اٹھ نہ جائے۔ اس کے تھوڑا سا ہلنے سے عدنان کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ عدنان نے تھوڑا سا چہرہ اوپر اٹھا کر پوچھا۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کیے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ عدنان کہنی کے بل تھوڑا سا اوپر ہوا اور فاطمہ کو دیکھنے لگا۔ فاطمہ کی پلکیں لرز رہی تھیں مگر وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ عدنان نے اس کی آنکھوں کے اوپر اپنی انگلی ٹچ کی تو فاطمہ نے فوراً سے آنکھیں کھولتے اس کی طرف دیکھا۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ بتا سکتی ہیں، عدنان نے اس کے ایک گال کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ کا چہرہ اس وقت بھاپ چھوڑ رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ عدنان نے اس کے قریب ہوتے اپنے ناک کی نوک اس کے گال کے اوپر سہلائی۔ پھر بھی سوچ لیں، اگر آپ کو کچھ چاہیے تو یہ غلام حاضر ہے۔ اس کے لیے، آپ کے لیے۔ فاطمہ تو ایک جگہ پر اسٹک ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیوں میں بیڈ شیٹ کو جکڑ لیا۔ مجھے بس کروٹ چینج کروا دیں پلیز۔ میں 4 دنوں سے ایسے ہی لیٹی ہوں، فاطمہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اچھا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر عدنان ابھی تک اپنی ناک کی نوک فاطمہ کے چہرے پر سرکا رہا تھا۔ کیا آپ ہر پیشنٹ کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں؟ فاطمہ نے چہرہ پیچھے کرنا چاہا۔ کیسے؟ عدنان نے ابھی تک اپنی ناک پیچھے نہیں کی تھی۔ جیسے آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ آپ کے لیے ہے۔ عدنان نے اپنے دانت نرمی سے اس کے چہرے پر گاڑے۔ ادھر میری طرف دیکھیں۔ عدنان نے فاطمہ کا چہرہ اپنی طرف کرنے کا کہا تو فاطمہ نے چہرہ اس کی طرف کیا اور پلکیں جھکا لیں۔ اس کی پلکیں اس وقت لرز رہی تھیں اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ عدنان نے اس کے ہونٹوں کے اوپر اپنا انگوٹھا نرمی سے سہلایا۔
مسز عدیان خان، کیا آپ میرا چھوٹا سا مسئلہ حل کر سکتی ہیں؟ عدیان نے سیریس ہوتے فاطمہ سے کہا تو فاطمہ نے آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھا۔ کون سا مسئلہ؟ وہ مجھے بہت زور سے رومانس آیا ہوا ہے، تو کیا میں 5 منٹ کے لیے آپ کے ساتھ رومانس چھاڑ سکتا ہوں؟ اس کی بات پر فاطمہ نے آنکھیں پھیلائے ڈاکٹر عدیان کی طرف دیکھا، جبکہ عدیان نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی ہوئی تھی۔ اگر کرامت چودھری یا کوئی اور اس کے جاننے والا اسے ایسے دیکھ لیتا تو غش کھا کر گر پڑتے، کیونکہ عدیان غصے کا بہت تیز تھا، مگر اس وقت فاطمہ کے پاس لیٹے ہوئے تھا۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ فاطمہ نے شرم سے اپنا چہرہ دوسری طرف کرنا چاہا جب عدیان نے اس کی کوشش ناکام کر دی اور اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے اس کے تھوڑا سا اور قریب ہوا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ فاطمہ نے بیڈ شیٹ زور سے اپنے ہاتھوں میں جکڑی اور آنکھیں بند کر لی۔ عدیان کے لمس میں نرمی تھی۔ عدیان نرمی سے کبھی اس کے اوپری ہونٹ کو سک کر رہا تھا اور کبھی نچلے ہونٹ کو۔ فاطمہ کا جیسے ہی تھوڑا سا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تو یہ فوراً سے پیچھے ہو گیا۔ اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ عدیان نے فاطمہ کے ہونٹوں کی نمی اپنی زبان کی نوک کے ساتھ چونی۔ اس نے دیکھا جیسے ہی فاطمہ کا سانس درست ہوا، اس نے فاطمہ کے ہاتھ سے بیڈ شیٹ چھڑوائی اور اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں اور پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ یہ نرمی سے فاطمہ کے ہونٹوں کی نمی کو چون رہا تھا۔ فاطمہ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ فاطمہ کے ہاتھ اس وقت ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ عدیان فاطمہ کے ہاتھ کو چھوڑتا ہوا اس کے بازو کے اوپر انگلیاں سرکاتے ہوئے اس کی دھڑکن کے پاس اپنا ہاتھ لے آیا۔ فاطمہ نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھولی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ عدیان نے فاطمہ کے ہونٹ چھوڑے اور اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکا لیا۔ پلیز نہ روکیں، عدیان نے پھولتی ہوئی سانسوں سے کہا۔ فاطمہ نے اپنی پلکیں جھکا دیں۔ عدیان نے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر نرمی سے سخت کیے اور اپنے ہاتھ کا تھوڑا سا دباؤ اس کی دھڑکن پر کیا۔ اس نے زیادہ جوش نہیں دکھایا تھا۔ یہ فاطمہ کو آرام، پیار، محبت سے ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 1-2 بار اپنے ہاتھ کی حرکت کی اور فاطمہ سے تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ فاطمہ کو دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ اس وقت سرخ انار ہو گیا تھا۔ عدیان نے اوپر ہوتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ ویلکم ٹو مائی لائف، میری چھوٹی سی وائف۔ عدیان کے کہنے پر فاطمہ نے آنکھیں کھولیں اور عدیان کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں آپ اس وقت مجھ پر بھروسہ نہیں کر پا رہی۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا۔ کوئی بات نہیں، زندگی بہت لمبی ہے، ساتھ رہیں گی تو خود بخود بھروسہ ہو جائے گا۔ میں کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔
مگر پھر بھی کبھی کبھی چھوٹی سی گستاخی تو بنتی ہے۔ بندہ بشر ہوں، بیوی سے ہی سکون لوں گا، عدنان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے ہونٹ فاطمہ کی نوک کے ٹپ پر رکھ دیے۔ اتنے میں دروازہ ناک ہوا تو عدنان فوراً سے بیڈ سے نیچے اترا، اپنی شرٹ کو درست کیا اور فاطمہ کے اوپر اچھے سے چادر دی، کمرے کی لائٹ آن کی اور جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے نظر مومن شاہ، نور اور پریحان پر پڑی۔ پریحان فوراً سے عدنان کی ٹانگوں کے ساتھ چپک گئی۔ بابا جانی کیسے ہیں آپ؟ میری جان، آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہیں۔ عدنان نے اسے اٹھائے چٹا چٹ اس کا چہرہ چوم لیا اور آگے ہوتے مومن شاہ کو سلام کیا۔ السلام علیکم بابا سائیں، کیسے ہیں آپ؟ مومن شاہ کو خوشی ہوئی کہ عدنان نے انہیں بابا سائیں کہا۔ مومن شاہ نے اس کے کندھے پر تھاپ رکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ عدنان نے جیسے ہی نور کو دیکھا تو مسکرانے لگا۔ سوری بیوٹیفل لیڈی، میں آپ کو اماں سائیں بالکل نہیں کہوں گا۔ یار، آپ مجھ سے 2 سال ہی بڑی ہوں گی۔ نور نے مسکراتے ہوئے عدنان کا کان کھینچا۔ چاہے تم سے 2 گھنٹے ہی کیوں نہ بڑی ہوں، پھر بھی تمہاری اماں سائیں ہی ہوں۔ بابا سائیں، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اتنی بیوٹیفل لیڈی کو اماں سائیں بنا دیا۔ مومن شاہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی نظر فاطمہ پر پڑی تو ایک دم سے آنکھوں میں نمی آ گئی جو وہ بآسانی چھپا گئے۔ آگے ہوتے فاطمہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ السلام علیکم میرے جگر کا ٹکڑا، کیسا ہے؟ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بابا جانی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں نے اپنی بیٹی کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیا، میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ مومن شاہ نے مسکراتے ہوئے فاطمہ کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اماں سائیں، آپ کیسی ہیں؟ فاطمہ کی نظر جب نور پر پڑی تو نور فوراً سے آگے ہوتے فاطمہ کے گال پر بوسہ دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میری بچی، تم کیسی ہو؟ اماں سائیں، اس دن کے لیے سوری۔ فاطمہ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ فاطمہ، آج یہ بات کی ہے، آگے کبھی ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ مجھے کچھ یاد نہیں تم کس بارے میں بات کر رہی ہو۔ بہتر یہی ہے اپنی صحت کی طرف دھیان دو، سب بھول جاؤ۔ نور نے مسکراتے فاطمہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ گڈ مارننگ مما۔ جیسے ہی فاطمہ کو ایک بچی کی آواز آئی تو فاطمہ نے چہرہ موڑے عدنان کی طرف دیکھا جس نے 4-5 سال کی بچی اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کے گھنگریلے بال تھے اور آنکھیں اس کی نیلی تھیں، وہ دیکھنے میں ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے عجیب نظروں سے مومن شاہ اور نور کو دیکھا۔ یہ لوگ تو اس کو پری کا بتانا ہی بھول گئے تھے۔ بابا، مجھے مما کے پاس بیٹھنا ہے۔ پری کے کہنے پر عدنان نے اسے فاطمہ کے پاس بٹھایا تو پری نے آگے ہوتے فاطمہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ گیٹ ویل سون مما۔ میرا نام پریحان عدنان خان ہے، میں ڈاکٹر عدنان خان کی بیٹی ہوں اور اب آپ کی بھی بیٹی ہوں۔ پری نے فاطمہ کے بالوں میں انگلیاں سے ہلائی، نہ چاہتے ہوئے بھی فاطمہ کے چہرے پر
مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں اللہ نے مجھے اتنی پیاری ڈول بھی دی ہے۔ فاطمہ نے مسکراتے پری کی طرف دیکھا تو پری کھلکھلا کر ہنس دی۔ بابا جانی مجھے گھر جانا ہے پلیز، فاطمہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ مما میں آپ کو لینے آئی ہوں، نانا جان کہہ رہے تھے ہم آپ کو گھر لے کر جائیں گے۔ مومن شاہ نے مسکراتے ہوئے پری کو دیکھا۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو گھر کب لے کر جائیں۔ مومن شاہ نے مسکراتے ہوئے عدنان کی طرف دیکھا تو عدنان بھی مسکرا دیا۔ آئیں بابا سائیں کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر میں فاطمہ کے پیپرز بنوا دوں گا۔ آج شام انشاءاللہ فاطمہ کو گھر شفٹ کر دیں گے۔ مومن شاہ عدنان کے ساتھ اس کی کیبن کی طرف چلے گئے جبکہ پریحان کو نور نے صوفے پر بٹھایا۔ پری اس وقت اپنے موبائل میں کارٹون دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ نور فاطمہ کے پاس بیٹھی۔ اماں سائیں، جی میری جان کیا ہوا؟ وہ میرے پیریڈز کے دن آج کل تک ہیں، میں کیا کروں مجھے کافی پین ہو رہی ہے۔ اماں سائیں میں کروٹ بھی نہیں بدل سکتی، 4 دنوں سے ایسے ہی لیٹی ہوئی ہوں، تھوڑی سی حرکت کرتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے اندر کچھ چبھ رہا ہے، فاطمہ نے روتے ہوئے نور سے کہا تو نور نے آگے ہوتے اس کے آنسو صاف کیے۔ فاطمہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، بہتر یہی ہے تم عدنان سے بات کرو۔ اماں مجھے ان سے شرم آتی ہے، میں کیسے بات کروں؟ پہلے انہوں نے مجھے زخموں پر دوا لگائی ہے، میں ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی، مجھے ان سے شرم آ رہی ہے۔ فاطمہ کا چہرہ اس وقت شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ نور نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبائی۔ ارے واہ، ہم تو سمجھے کہ ہماری بیٹی ہسپتال میں داخل ہے، مگر یہاں تو بند کمرے میں کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ نور نے اس کی طرف دیکھتے مسکرا کر کہا۔ فاطمہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اماں سائیں ایسا کچھ نہیں ہوا، بس مجھے درد ہو رہی تھی تو انہوں نے دوائی لگا دی۔ فاطمہ تم ایسا کرو کہ تم عدنان سے خود بات کرو، میرا ماننا یہی ہے کہ تم اس سے کہو کہ ابھی 1-2 منتھ کے لیے تمہیں کوئی میڈیسن دے جب تک تم اچھے سے ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ فاطمہ کتنی دیر نور کے ساتھ باتوں میں لگی رہی، گھر والوں کا پوچھا، حورب کا پوچھا، اتنے میں پری کارٹون دیکھتے دیکھتے سو چکی تھی۔ عدنان اور مومن شاہ کمرے میں آئے۔ چلے مسز عدنان اٹھیں اور گھر کی تیاری کریں، کتنی دیر بستر پر پڑے رہنا ہے، حویلی آپ کو آوازیں دے رہی ہے۔ مومن شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو فاطمہ کے چہرے پر انہیں خوشی نظر آ رہی تھی کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ بابا سائیں آپ ایسا کریں، پری اور اماں سائیں کو لے کر گھر جائیں، میں تقریباً 2-3 گھنٹے تک آ جاؤں گا، ابھی فاطمہ کے 1-2 ٹیسٹ باقی ہیں، تو جیسے ہی ہم فارغ ہوتے ہیں تو میں انہیں گھر لے آؤں گا۔ بیٹا تم اکیلے کیسے ہینڈل کرو گے سب کچھ؟ مومن شاہ نے پریشانی میں عدنان سے پوچھا۔ بابا سائیں آپ بے فکر رہیں، چھوٹی سی تو آپ کی بیٹی ہے، یہ بیچاری مجھے کتنا تنگ کرے گی، مجھے تو لگتا ہے انہیں ہینڈل کرنا آسان ہے
اور پری کو ہینڈل کرنا مشکل ہے۔ سب پری کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ مومن شاہ نے پری کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور نور کا ہاتھ تھاما کمرے سے باہر نکل گئے۔ عدنان فاطمہ کے پاس آ کر بیٹھا تو فاطمہ نے عدنان کی طرف دیکھا۔ وہ آپ سے بات کرنی تھی۔ جی حکم کریں، آپ کا یہ غلام حاضر ہے۔ عدنان نے مسکراتے ہوئے فاطمہ سے کہا۔ وہ میرے کل تک پیریڈز۔ فاطمہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ شش فاطمہ، یہاں دیکھیں میری طرف۔ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یار میری طرف دیکھیں گی تو کوئی بات ہوگی نا، نہیں تو میں اٹھ کر اس طرف آ جاؤں گا۔ عدنان کے کہنے پر فاطمہ نے اپنا چہرہ عدنان کی طرف کیا۔ عدنان نے فاطمہ کے آنسو صاف کیے۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے درد ہوتا ہے، فاطمہ نے عدنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چلیں، جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک ہم میڈیسن یوز کریں گے۔ آپ بھی؟ فاطمہ نے آنکھیں پھیلائے عدنان کی طرف دیکھا تو عدنان کا قہقہ گونجا۔ ارے مطلب آپ نے لی، میں نے لی، ایک بات۔ اچھا اب میری کس، چلے شروع کریں جہاں سے چھوڑی تھی۔ عدنان کے کہنے پر فاطمہ نے عدنان کو گھورا۔ اس نے لاڈ سے فاطمہ کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے اور پیچھے ہو گیا۔ پری؟ فاطمہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ پری مجھے 2 دن کی کچرے کے ڈھیر سے ملی تھی، پھر میں اسے گھر لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد میں اس کا باپ بن گیا اور وہ میری بیٹی۔ کیا آپ اس کی ماں بنیں گی پلیز؟ عدنان کے کہنے پر فاطمہ نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ عدنان نے فاطمہ کا بیٹھ آرام سے تھوڑا سا اوپر کیا اور اسے جوس تھما دیا۔ فاطمہ نے جوس پیتے گلاس عدنان کو تھمایا۔ 5 منٹ میں ہی فاطمہ نیند میں چلی گئی۔ اس نے فاطمہ کی جوس میں نیند کی میڈیسن ڈال دی تھی۔ اگر فاطمہ ہوش میں ہوتی تو اسے بہت تکلیف ہوتی۔ اگلے 10 منٹ میں عدنان نے فاطمہ کی رپورٹس کروائی اور فاطمہ کو لیے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں ہاسپٹل سے 30 منٹ کی دوری پر تھا۔ جیسے ہی عدنان گھر پہنچا سب گھر والے باہر موجود تھے۔ رخ، نمل، پری، خورب نے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ عدنان نے گاڑی سے اترتے فاطمہ کو گود میں اٹھایا۔ فاطمہ ابھی تک سو رہی تھی۔ ان سب نے عدنان اور فاطمہ پر پھول پھینکے۔ ویلکم ٹو ہوم۔ رخ، پری، خورب اور نمل نے اونچی آواز میں کہا۔ عدنان نے مسکراتے شکریہ ادا کیا۔ کرامت چودھری نے آگے بڑھتے اپنے پوتے اور بہو سے پیسے وارے۔ مومن شاہ، کاظم، زمان و حاج نے بھی ان دونوں پر سے پیسے وارے۔ نور نے عدنان کو کمرہ دکھایا۔ کاظم نے کرامت چودھری کو سہارا دے کر ان کے کمرے میں لے گیا۔ بیٹا تم لوگ ہلا گلا کرو، میں نے میڈیسن لی ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ جی دادا جان آپ آرام کریں۔ کاظم نے ان کے اوپر کمفرٹر دیا، کمرے کی لائٹ بند کی اور دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ اس وقت سب فاطمہ کے کمرے میں تھے۔
10 منٹ تک فاطمہ بھی ہوش میں آنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی سامنے دیوار پر نظر پڑی جہاں لکھا تھا ویلکم مسز عادیان خان۔ فاطمہ نے چہرہ گھمائے سب کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ تو ہاسپٹل میں تھی، گھر کیسے پہنچی؟ اوہ اٹھ جاؤ اب بھینس کہیں کی، اب کیا بستر پر ہی رہنا ہے؟ وجی نے اس کے پاس بیٹھتے کہا۔ فاطمہ نے جیسے ہی وہاج کو دیکھا تو رونے لگی۔ وجی ماموں پیچھے ہٹیں، آپ میری مما کو رلا رہے ہیں۔ پری نے وہاج کو فاطمہ سے دور کیا۔ او ہیلو چھوٹا پیکٹ، یہ میری بہن ہے مگر اب میری مما ہے۔ پری نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے چہرے سے بال پیچھے کیے۔ پری کی بات پر سب مسکرا دیے۔ اماں بھوک لگی ہوئی ہے۔ فاطمہ نے نور کی طرف دیکھا۔ میں ابھی کچھ بناتی ہوں اپنی جان کے لیے۔ اماں سائیں کچھ لیکوڈ سا ہو جو آسانی سے ہضم بھی ہو جائے۔ عادیان کے کہنے پر نور نے اس بات میں سر ہلایا اور نمل کے ساتھ باہر چلی گئی۔ کاظم نے رخ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ رخ فوراً سے کاظم کے پیچھے چلی گئی۔ عادیان فریش ہونے چلا گیا۔ وجی ماموں آپ نے کہا تھا جب مما آئیں گی آپ سب کے لیے آئس کریم لینے جائیں گے۔ پری نے وہاج کی طرف دیکھتے کہا چلو چلیں۔ وہاج نے مسکراتے ہوئے اپنی باہیں پھیلائیں۔ پری اس کی باہوں میں سما گئی۔ وہاج اسے لیے باہر چلا گیا۔ حورب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی فاطمہ کے پاس آئی۔ زمان چپ چاپ دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ فاطی آپی آئیم سوری، میں کچھ نہیں کر سکی آپ کے لیے۔ حورب نے روتے فاطمہ کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ فاطمہ نے فوراً سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ سب سے پہلے تو مجھے حق کرو میری جان، فاطمہ نے مسکراتے کہا تو حورب جلدی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ فاطی یہ غلط بات ہے، حق میرا بھی بنتا ہے۔ زمان نے فاطمہ اور حورب دونوں کو اپنے ساتھ لگایا۔ حورب کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ زمان لالا پیچھے ہٹیں، بیوی کو حق کرنا ہے بہانہ میرا بنا رہے ہیں۔ فاطمہ نے گھور کر زمان کو دیکھا جبکہ زمان کا قہقہ کمرے میں گونجا۔ کاظم جی آپ نے مجھے۔ کاظم نے رخ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ رخ نے ڈر کر چیخ ماری۔ کاظم اسی لیے بیڈ پر آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھک گیا۔ کاظم نے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چوما۔ روح کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ کیا تم مجھے پیار نہیں کرو گی؟ کاظم کے کہنے پر رخ نے شرم سے نفی میں سر ہلایا۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، گڈ نائٹ۔